السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی راتوں میں فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت و تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا، راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا، انہیں آیات بینات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان دایان الہی کی دعوت پر لبیک کہا اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا، اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی اور طغیان و عصیان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں راندہ درگاہ اور عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا، انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات، ہدایہ اور عطایا سے نوازا ہے، مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ہونا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے ایک دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے اس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی،
اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگتی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے کا روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام رکنے والوں اللہ تعالیٰ کی منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا۔ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان روزے داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزے دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ وہ تمام انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات کا ملنا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے محابنہ اور شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی ہی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور روزہ دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چوپائیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے، اور انسانی ہمدردی کے جذبات دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا ہی نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادات کو کرنے کو ترجیح دی ہے، اور جب تک کسی معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کے رگ و ریشہ میں ضعف و توانائی کا احساس نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہیں۔ اسی لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کما حقہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ اس جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے،
کہ اگر ریگستان یا بیابانی میں سفر بھی کرنا پڑ جائے تو غذا یا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی شخص اس فاقے کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کو کہ جو فاقے کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے ہی عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب مصلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں۔ روزے کو جھوٹی باتوں، تمام گناہوں اور ریاکاری سے محفوظ رکھیں، ورنہ روزے کے ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا اور روزوں کو ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورتیں بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کریں، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے نا کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی اور عبادت ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس پہ بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اور دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے اور ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ وہ تمام خوبیاں اور بھلائیاں جو رمضان المبارک میں آتی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے نوازے۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، استغفار کو معمول بنایا جائے، جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین، رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹیوں پر آنے والے اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور فجر اور عصر کی نماز اور ان کے اوقات کی شان و عظمت دیگر نمازوں کے اور ان کے اوقات بنسبت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کی خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک جیسے سعید لمحات و اوقات عبادات میں گزارنے اور اس کے تمام انعامات، برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔